اس کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے واقع معراج اور اسراء کو بیان کیا۔ یہ جو واقع معراج ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ واقع جس کو اسراء کہتے ہیں، ایک کو معراج کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر مکہ مکرمہ سے بیت المقدس فلسطین تک ہوا تھا، یہ سفر اسراء کہلاتا ہے، رات کے وقت میں سفر کرنا۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت میں سفر کرنے کو، اور وہاں سے جو سفر اوپر آسمانوں کی طرف ہوا تھا وہ سفر معراج کہلاتا ہے۔ معراج کے معنی تھے عروج، اوپر کی طرف چلنا۔ پہلا حصہ جو ہے یہ تو قرآن کریم سے اس کا ثبوت موجود ہے، دوسرا حصہ احادیث مبارکہ میں اس کی تفصیل ہے۔ نبوت کا 5واں سال تھا یہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے کہ رات کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا گیا۔ جبرائیل امین آئے، آپ کو ساتھ لیا، اور وہاں سے نکل کر آپ براق پر سوار ہوئے اور وہ بیت المقدس پہنچے۔ بیت المقدس میں براق کو وہاں باندھا گیا۔ براق کہتے ہیں اس جنتی سواری کو جو گھوڑا نما ہو یا کوئی بھی شکل اس کی ہو، لیکن جنتی سواری تھی۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر سفر معراج شروع ہوا۔ جبرائیل امین کی معیت میں آپ آسمانوں سے، مختلف آسمانوں سے ہوتے ہوئے اوپر سدرۃ المنتہا، وہاں سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نماز اور کچھ چیزیں تحفے میں ملی۔ تفصیلی واقعہ مختلف مقامات اور اوقات میں ہم سنتے ہیں۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا فرمائی۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جو ساتھ جن سے ملاقات ہوئی تھی آسمانوں پر، وہ بھی ساتھ آئے، نماز ادا فرمائی، اور وہاں سے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی۔ وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ یہ سارا معاملہ ایک رات میں ہی ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ معراج کا سفر ہوا، آپ نے واپس آ کر جب اطلاع دی، لوگوں کو بتایا، تو جو منافقین مخالفین تھے انہوں نے تو بہت زیادہ مذاق اڑایا اور اس کو بالکل ناممکن کہا کہ ایک رات میں ایسے کیسے ہو سکتے ہیں، مانا ہی نہیں اس کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد پہلے شخصیت ہے جنہوں نے اس کی تصدیق کی تھی۔ جب ان کے سامنے یہ بات آئی، ان کو ابھی تک پتہ نہیں تھا اس کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے ہو کر واپس آ گئے، تو ایک منافق جو مشرک کافر ان کے پاس آئے، کہا کہ بتاؤ تم سے میں ایک بات پوچھتا ہوں، ایک آدمی ایک رات میں مکہ سے جائے فلسطین بیت المقدس، وہاں سے پھر آسمان، پھر اوپر دوسرے تیسرے ساتویں اوپر جا کر سدرۃ المنتہا، وہاں سے واپس، اور پھر فلسطین، اور وہاں سے پھر مکہ مکرمہ پہنچے اور رات ویسے کی ویسی ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ بات بتائی کس نے کہا؟ یہ جو تمہارے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تو پھر اس میں تو شک ہی نہیں، یہ تو بات بالکل 100% یقینی ہے کہ جب انہوں نے کہا پھر بالکل شک نہیں ہے اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا تھا یہ بالکل جسمانی سفر تھا، اور اللہ رب العزت اس کا ذکر خود فرماتے ہیں، اسریٰ بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے کر گئے۔ عبد کہا جاتا ہے روح اور جسم دونوں جب ساتھ ہوں تو اس کو عبد کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا یہ جسمانی تھا۔ اللہ نے کیسے کروایا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تاریخی روایت میں کچھ تفاسیر میں بھی لکھا ہے، ایک واقعہ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 6 ہجری میں کو مختلف، اس سے پہلے ہی بلکہ مختلف بادشاہوں کو جب خطوط لکھنا شروع کیے تھے، دعوتی خطوط، تو روم کے بادشاہ جو ہرقل تھا اسے خط لکھا حضور نے دعوتی، اور یہ خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے۔ جب یہ خط ان کو ملا، انہوں نے خط پڑھا، تو ظاہر اس وقت کے بادشاہ جو تھے یہ اپنی کتابوں کے عالم بھی ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس شخص جس نے مجھے خط لکھا ہے ان کے بارے میں مجھے کچھ تحقیق کرنی، کچھ معلومات حاصل کرنی ہے، ذرا دیکھو مکہ سے یا اس علاقے سے کوئی لوگ یہاں تو نہیں آئے۔ تو پتہ چلا ایک تجارتی جماعت و قافلہ آیا ہوا ہے روم میں تجارت کی غرض سے، کہا ان کو بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا، اس قافلے کے سردار تھے ابو سفیان، اس وقت بڑے وہ تھے۔ اس نے اپنے کابینہ کے سامنے دربار میں ان کو بٹھایا اور ان سے ایک ترجمان بیچ میں بٹھایا، کیونکہ وہ عبرانی زبان بولتے تھے، یہ عربی تھے، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ اس ترجمان سے یہ کہا کہ میں جو سوال اس سے پوچھوں اگر یہ مجھے صحیح جواب دے تو بتانا، اگر یہ ذرا بھر بھی گڑبڑ کرے تو مجھے بتانا یہ غلط جواب دے رہا ہے۔ بہت سارے سوالات کیے حضور کے متعلق، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ مختلف تھے کہ بتاؤ ان کے ساتھ ماننے والے کون ہیں، امیر طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے، ساری باتیں گئیں۔ ابو سفیان خود بعد میں کہتے جب مسلمان ہوئے، فرماتے تھے کہ میرے دل میں یہ آیا کہ میں کوئی ایسی بات کہوں کہ جس میں ان لوگوں کے دلوں میں یہ لوگ متنفر ہو جائیں ان سے، ان کے دلوں میں کہیں ان کی محبت نہ پیدا ہو جائے، کوئی ایسی بات ضرور کہوں۔ لیکن مجھے ڈر اس بات کا تھا کہ میں اگر کوئی جھوٹ بولوں گا تو یہ ساری زندگی یہ لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے پھر، یعنی اس زمانے کے کافر بھی جھوٹ سے اتنا ڈرتے تھے، مجھے لوگ جھوٹا کہیں گے، اس لیے میں نہیں بولا۔
یہ سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے کہا کہ یہ جو شخص ہے، وہ جو ہرقل نے سارے سوالات کیے تھے، آخر میں ان تمام سوالات کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ جو تم سے میں نے سوالات پوچھے ہیں اور تم نے جو مجھے جوابات دیے ہیں، یہ تمام سوالات اور یہ جوابات اور یہ نشانیاں نبی کی ہیں جو نبی میں پائی جاتی ہیں۔ تو ابو سفیان کہنے لگے میرے دل میں یہ آیا کہ کوئی ایسی بات تو کہوں، تو میں نے کہا وہ جو شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں مکہ سے فلسطین، فلسطین سے آسمانوں، یہاں سے ہو کر اسے آیا ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہرقل روم جو بادشاہ تھا یہ کہے گا نہیں یہ تو غلط ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے یہ اپنے ساتھ بڑے بڑے اپنے مذہب اور مسلک کے علماء کو ساتھ ضرور رکھتے تھے۔ اس وقت جو ایک بہت بڑا پادری تھا وہاں کا، روم کا جو بڑا پادری، جو بڑا پوپ تھا ان کا، وہ ایلیا اس کا نام تھا، وہ وہاں موجود تھا۔ تو ابو سفیان کے جب میں نے کہی تو اس نے بادشاہ سے اجازت مانگی، بادشاہ مجھے اجازت دے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کرو۔ وہ کھڑا ہوا، اس نے کہنے لگا کہ یہ بات جو ابو سفیان نے کہی ہے یہ بھی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ نبی ہے شاہ۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ ایسے کہ میں بیت المقدس کا وہ تھا متولی ہوں، تھا اپنے زمانے اس وقت کا بڑا جو پوپ تھا وہ متولی تھا، اور جس رات کی یہ بات کر رہے ہیں اتفاقی سے وہی رات ہے کہ میں جب رات کو نکلتا تھا تو سب سے آخر میں بیت المقدس سے نکلتا تھا، تمام دروازے مسجد کے میں بند کرتا پھر میں نکلتا تھا۔ اس ایک رات وہ جو دروازہ مین دروازہ تھا وہ بند نہیں ہو رہا تھا، اس کے جو دونوں دروازے کے پلے تھے پٹ تھے وہ بند نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے بہت کوشش کی، دروازہ پھنس گیا، بند نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے اور لوگوں کو بلایا ساتھ، وہ آئے، انہوں نے بڑا زور لگایا لیکن دروازہ ہلا نہیں۔ تو میں نے اس کو بلایا، کارپینٹر کو بلایا کہ بھئی دروازے کو کیا ہو گیا اچانک سے؟ اس نے آ کر دیکھا تو اس نے کہا ابھی تو رات ہو رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ اس کے اوپر جو دیوار ہے وہ دیوار نیچے کی طرف بیٹھ گئی ہے اور یہ دروازہ پھنس کے اب یہ بند نہیں ہوتا، تو اس کو ایسے ہی رہنے دو، صبح آ کر اس کو دیکھیں گے۔ کہتے ہم رات کو چلے گئے، صبح جب میں آیا میں نے دروازہ ہلایا تو دروازہ آرام سے بند بھی ہو رہا تھا، کھل بھی رہا تھا۔ قریب میں نے دیکھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا، تو اس پتھر کے ساتھ کسی چیز کے باندھنے کے نشانات تھے اور کچھ جانوروں کے پاؤں کے نشانات تھے کچھ۔ ہم نے اپنی کتابوں میں یہ پڑھا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ رات کے وقت میں یہاں آئیں گے اور یہاں پر اپنی سواری کو باندھ کر یہاں سے وہ آگے کا سفر کریں گے۔ تو یہ ابو سفیان جو بات کہہ رہا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ ہاں یہ سب کچھ میں نے دیکھا ہے اور واقعی وہ شخص نبی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اس شخص نے گواہی دی تھی۔